اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ 27 نومبر برسی مولانا ظفر علی خان۔ حمد باری تعالی کلام مولانا ظفر علی خان۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ بہار عارض گل سے لگا کر آگ گلشن میں، بہار عارض گل سے لگا کر آگ گلشن میں، طیور صبح خاں کو کر دیا آتش بجاں تو نے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ حمد باری تعالی کلام مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان صاحب اردو کے عظیم صحافی، ادیب، شاعر مولانا ظفر علی خان 19 جنوری 1873 میں کوٹ مہرت ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولانا سراج الدین احمد خان تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد میں پائی۔ اس کے بعد آپ علی گڑھ چلے گئے اور بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نواب محسن الملک کے سیکریٹری مقرر ہو گئے اور پھر ترقی کر کے سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کے عہدے تک پہنچے۔ لاہور سے روزنامہ زمیندار جاری کیا، جس کے بانی ان کے والد مولوی سراج الدین احمد تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ اگرچہ سیاست میں گزرا، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر، زبردست مقرر اور صحافی بھی تھے۔ شعر و سخن کا شوق بچپن سے تھا۔ نظموں میں مذہبی اور سیاسی عنصر غالب ہے۔ ہنگامی نظمیں بھی خوب کہتے تھے۔ کلام کا پہلا مجموعہ بہارستان، دوسرا مجموعہ نگارستان، تیسرا مجموعہ چمنستان کے نام سے شائع ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب ایک اچھے نعت گو شاعر بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب ایک مخلص اور دلیر سیاستدان اور قوم کے سالار بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کو اسلام سے والہانہ عشق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی بھی تھے۔ 27 نومبر 1956 دنیا سے رحلت فرمائی مولانا ظفر علی خان صاحب۔
اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت فرمائے مولانا ظفر علی خان صاحب کی برسی ہے 27 نومبر، لاہور پنجاب پاکستان میں رحلت فرمائی اور وزیر آباد میں آسودہ خاک ہوئے۔ مولانا ظفر علی صاحب کا حمدیہ کلام پیش خدمت ہے، اس کے بعد ایک نعتیہ کلام بھی پیش کیا جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا حمدیہ کلام محمد موسیٰ عابدی کی آواز۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے کیا کیا نشان تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، نہیں موقوف خلاق تیری سے ایک دنیا پر، نہیں موقوف خلاق تیری سے ایک دنیا پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بہار عارض گل سے لگا کر آگ گلشن میں، بہار عارض گل سے لگا کر آگ گلشن میں، طیور صبح خاں کو کر دیا آتش بجا تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشان ہو کر ہمیں اپنا نشان تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے کیا کیا نشان تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ حمد باری تعالیٰ، کلام مولانا ظفر علی خان صاحب، آواز محمد موسیٰ عابدی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب بہت اچھے نعت گو شاعر بھی رہے۔ اپنے نعتیہ کلام میں فرما گئے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، اے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو،
پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان صاحب۔ چلے بڑھتے ہیں پروگرام میں تھوڑا اور آگے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی برسی ہے 27 نومبر 1956 میں ریلت فرمائی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ آپ کی تصانیف میں بہارستان، چمنستان اور نگارستان شامل ہیں۔ صحافی، شاعر، مدبر، آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے سرگرم کارکن۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو، شاعر، مدیر اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی رہے۔ 1873 میں قصبہ کوٹ میرٹھ، ضلع سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم کرم آباد، اس کے بعد اینگلو محمڈن کالج علی گڑھ میں زیر تعلیم رہے۔ مولانا ظفر علی خان اس وقت کے مشہور روزنامے زمیندار کے مدیر تھے۔ اس اخبار نے اپنے وقت میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل اور معاملات کی عکاسی اور سماج کے ایک بڑے طبقے میں ان کے مسائل کے حوالے سے رائے سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے اپنی ایک اور نعت میں فرمایا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبد گنبد پر، رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبد گنبد پر، وحدت کی تجلی کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمع کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمع کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان صاحب۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کو برجستہ شعر کہنے پر عبور حاصل تھا۔ موقع کی مناسبت سے شعر کہہ دیتے تھے اور منظر کشی کے بھی بہت ماہر رہے۔ اردو ادب میں چند ہی ایسے شعراء اکرام ہیں جن میں 4 قابل ذکر ہیں۔ 4 شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عجیب و غریب قافیے استعمال کیے، جن میں سودا، انشا، اکبر اور مولانا ظفر علی خان۔ مثال کے طور پر ان کے قوافی یعنی قافیہ جات کہ ہماری کیا ہے اے بھائی، نہ مسٹر ہیں نہ مولانا، مولانا اس میں قافیہ ہے۔ ہماری کیا ہے اے بھائی، نہ مسٹر ہیں نہ مولانا، پکا لیں پیس کر 2 روٹیاں تھوڑی سی جو لانا، پکا لیں پیس کر 2 روٹیاں تھوڑی سی جو لانا، ہماری کیا ہے اے بھائی، نہ مسٹر ہیں نہ مولانا، پکا لیں پیس کر 2 روٹیاں تھوڑی سی جو لانا۔ یعنی اب اس میں قافیہ مولانا اور جو لانا۔ فقر ملت کا خطاب بھی ملا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کو بابا صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ 1898 میں BA پاس کیا، متعدد اردو انگریزی کتابوں کے ترجمے کیے، شاعری میں نعت گوئی سے جانے پہچانے گئے، بے باک اور نڈر صحافی تھے۔ آپ کے والد کا ہفت روزہ کسانوں کا نمائندہ جریدہ زمیندار شائع ہوتا رہا۔ مولانا کے والد شائع کرواتے تھے۔ آپ ان کی رحلت کے بعد مولانا ظفر علی خان صاحب اس جریدے زمیندار کے مدیر ہو گئے اور ہفت روزہ سے روزنامے کی شکل بھی اس کو دے دی گئی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی زیادہ تر شاعری اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ عمر کے اعتبار سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 3 برس اور علامہ اقبال سے بھی کچھ برس بڑے تھے۔ جدوجہد آزادی کے دوران جب آپ نے شاعری شروع کی تو علامہ شبلی نعمانی جو کہ آپ کے استاد بھی رہے، انہوں نے ٹوکا کہ غزل کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ غزل میں تم اس طرف جاتے ہو جس طرف تمہاری طبیعت نہیں جانا چاہتی۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب استاد تھے، وہ جان چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی کیفیت غزل کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ ان کی جو کیفیت ہے انہیں اسی کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ اب اس میں ہماری نئی نسل کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کا مزاج جس طرف طبیعت زیادہ مائل ہو آپ پھر اس طرف جائیے اور دیکھ بھال کے جائیے۔ بہرحال مولانا ظفر علی خان صاحب نے اپنے استاد کی بات درست مانی اور نظم کی طرف آئے اور پھر غزل کے انداز میں نعتیں کہیں اور منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور ایسی اعلیٰ نعتیں کہیں جو بہت مشہور بھی ہوئیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ مولانا ظفر علی خان میں ایک غزل گو پوری بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے باوجود غزل سے پھر اس کے بعد دور ہو گئے کیونکہ ان کی کیفیت بقول ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی یہ تھی کہ وہ بھانپ چکے تھے۔ ان کی یہ نعت کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔
تو یہ مشہور نعت ہے. فخر ملت، بابائے صحافت، قائد اعظم کے قریبی ساتھی، صاحب علم اور صحافی، شاعر مولانا ظفر علی خان. مولانا کربلا کے بارے میں فرما گئے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشہ بطول. کربلا کے عنوان سے مولانا ظفر علی خان صاحب کا یہ کلام پیش کیا گیا. مولانا ظفر علی خان فرما گئے کہ خدا کی حمد پیمبر کی مدح اسلام کے قصے، خدا کی حمد پیمبر کی مدح اسلام کے قصے، میرے مضموں ہیں جب سے شعر کہنے کا شعور آیا. مولانا ظفر علی خان کو ابتدا سے ہی شعر و شاعری کا شوق رہا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا. ان کی نظموں میں مذہبی اور سیاسی رنگ غالب ہے، جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا. انہی نظموں سے ان کی ندرت کلام کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ظفر علی خان نے حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مستقل موضوع بنایا، اور اس میدان میں انہوں نے سنگلاخ سے سنگلاخ زمینیں منتخب کی اور شگفتہ سے شگفتہ شعر کہے. ان کے اس کلام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے شعراء کی طرح غلو سے کام نہیں لیتے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نقشہ اور ان کے محاسن کا بیان اس کمال سے کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے. اسی وجہ سے خواجہ حسن نظامی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ مولانا ظفر علی خان قیامت کے روز انہی نعتوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور ظفر علی خان خود بھی اپنے اس کلام کو توشہ آخرت سمجھتے تھے. ان کی نعتیہ نظموں کا بیشتر حصہ ان کے مجموعے بہارستان میں موجود ہے. ان تمام نظموں میں جذبات کی شگفتگی، خلوص، عقیدت مندی اور ندرت ملتی ہے. مولانا کا ایک رنگ سیاسی بھی رہا. مولانا ظفر علی خان صاحب کا کلام پوری نصف صدی کے سیاسی واقعات کی منظوم تاریخ بھی ہے اس میں، اور اس میدان میں وہ مرد کارزار نظر آتے ہیں، اور جو باتیں اب تک اشاروں، کنایوں اور تشبیہات اور اشتہاروں میں کہی جاتی تھیں وہ کھل کر سامنے آ گئیں. ظاہری رکھ رکھاؤ سے ہاتھ اٹھا لیا گیا. مولانا ظفر علی خان صاحب نے ملکی استعمار پر تابڑ توڑ حملے کیے اس وقت، اور آزادی کی تحریک جتنی آگے بڑھتی رہی
ان کا قلم تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ ستائیس نومبر مولانا ظفر علی خان صاحب کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ مولانا صاحب کے یہ چند اشعار مزید پیش کرتے ہیں۔ حمدیہ اور نعتیہ کلام کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر علی خان صاحب نے دیگر کلام بھی کہے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان فرما گئے اپنے کلام میں کہ خدا کی رحمتوں نے ہر طرف سے مجھ کو گھیرا ہے۔ خدا کی رحمتوں نے ہر طرف سے مجھ کو گھیرا ہے۔ میں انسان ہوں اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ پرستاران رب کعبہ جس رستے سے گزرے ہیں، پرستاران رب کعبہ جس رستے سے گزرے ہیں، ہر ایک ذرے نے سورج بن کے نور اپنا بکھیرا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے حشر اس ٹولی کا کیا ہوگا، حرم سے جس کی بدبختی نے رخ ملت کا پھیرا ہے۔ یہ کہہ دو شب پرستوں سے کہ بستر تہہ کریں اپنا، یہ کہہ دو شب پرستوں سے کہ بستر تہہ کریں اپنا، پھٹی ہے پاؤ ہوا جاتا کوئی دم میں سویرا ہے۔ خدا کی رحمتوں نے ہر طرف سے مجھ کو گھیرا ہے۔ میں انسان ہوں اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کی گوش گزار کیا، صحافی، شاعر۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی شاعری ان کی اسی سیاسی اور سماجی جدوجہد کا ایک ذریعہ رہی۔ ان کی نظموں کے موضوعات ان کے وقت کے حالات کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ان کے والد نے جو مشہور جریدہ نکالا تھا زمیندار کے نام سے، جس کے یہ مدیر رہے اور پھر روزنامے تک لے آئے ہفتہ روزہ سے، اس اخبار نے اپنے وقت میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل و معاملات کی عکاسی اور سماج کے ایک بڑے طبقے میں ان کے مسائل کے حوالے سے رائے سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ روزنامہ زمیندار، جس کے یہ مدیر رہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب
اس وقت کے انگریز حکمرانوں سے براہ راست ٹکراؤ میں یقین رکھتے تھے، تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں اس وقت کے گورنر پنجاب سر مائیکل اوڈوائر کے دور میں انہیں 5 برس کی قید بامشقت بھی برداشت کرنی پڑی، صعوبتیں برداشت کی انہوں نے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ 27 نومبر 1956 لاہور پنجاب پاکستان میں رحلت فرمائی۔ وزیر آباد کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔